نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ حامیم سجدہ 7 صورتیں ہیں قرآن مقدس میں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان کو عربی میں حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ 7 صورتیں قرآن کا حسن ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ان 7 صورتوں کو پورے قرآن پاک کا مغز قرار دیا ہے. 41 نمبر پر ترتیب میں یہ صورت قرآن میں موجود ہے. 61 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے جو مشرکین مکہ تھے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ ہمارے جیسا انسان اور بشر ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا، آپ فرما دیں میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں. میرا اور تمہارا فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے جس وحی کی وجہ سے مجھے نبوت اور رسالت ملی ہے اور دوسرے انسانوں سے میں ممتاز ہو گیا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ میں سے جو درس میں حاضر رہنے والے احباب ہیں، کئی صورتوں میں گزشتہ ان قوموں کے تذکرے آپ نے سنے ہیں کہ اللہ نے ان قوموں پر اپنا عذاب بھیجا. یہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، سامنے جو مخاطب تھے کچھ ماننے والے تھے، کچھ انکار کرنے والے تھے، کوئی تصدیق کرنے والے تھے، کوئی جھٹلانے والے تھے. اللہ رب العزت گزشتہ قوموں کے ان واقعات کو ان کے سامنے اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے والی قومیں نبیوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہیں تو یہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس لیے عبرت اور نصیحت پکڑو. قوم سمود جو تھی یہ ان لوگوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی. چاہیے تو یہ کہ کفر پر ایمان کو ترجیح دی جائے، لیکن جب اپنے نبی کے سمجھانے پر یہ لوگ باز نہیں آئے تو ایک دن وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے. صرف ایک چیخ آئی، چنگھاڑ کی آواز آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. اسی طرح جو قوم عاد ہے، حیرت انگیز جسمانی قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. یعنی اس قدر ان کو اللہ نے جسمانی قوت عطا فرمائی تھی، ان کی طاقت اور قوت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص پہاڑ سے بڑی چٹان جو ہے توڑ کر الگ کر دیتا، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی اس طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے. وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، بتاؤ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے اس ذات کو نہیں دیکھا جس نے ان کو بنایا ہے. وہ ذات کتنی طاقتور ہے.
اس کی طاقتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلایا اور ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب آیا وہ ہوا کا عذاب تھا۔ تیز ہوا چلتی رہی مسلسل 7 دن تک، اور ہوا نے ان کو زمین سے اٹھایا اپنے دوش پہ۔ یہ فضاؤں میں ایسے اڑ رہے تھے، اتنے طاقتور، اتنے قداور، لمبے قد والے اور بڑی جسامت والے۔ فرمایا وہ اس طرح فضاؤں میں اڑ رہے تھے جس طرح تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہوا نے ان کو جب زمین پر پٹخ دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے۔ کھجور کی بھی بڑی لمبائی ہوتی، وہ جب گر جائے تو پھر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ فرمایا اس طرح ان کا آخری حشر ہوا۔ اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو دشمنان خدا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن لوگ ہیں، جب یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن جائیں گے اور اپنی بداعمالیوں کا انکار کریں گے تو اللہ ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے، زبانیں ان کی بند ہو جائیں گی، تو ان کے جسم کی جو کھال ہے وہ بھی ان کے خلاف گواہی دے گی، اور وہ تعجب کے انداز میں اپنے جسمانی اعضاء اور چمڑے اور کھال کو مخاطب کر کے کہیں گے ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دیتے ہو، لما شہدتم علینا۔ تو آگے سے ان کے جسمانی اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ، آج ہمیں اس ذات نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، صرف زبان نہیں، وہ کنکریوں کو بلوا دے، وہ قادر ہے۔ وہ 1 سال کے بعد تو بچے کو آہستہ آہستہ بولنے کی طاقت دیتا ہی ہے، وہ ایک دن کو عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا دے۔ آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس دن کے بارے میں بتایا اصحاب استقامت، جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ نے اپنی پہچان نصیب فرمائی ہے اور وہ قرآن کے سننے والے ہیں، ان کے مقابل وہ لوگ ہیں کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی قرآن نہ سنے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنا، اور جب قرآن کی مجالس ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور قرآن سننے والا کوئی نہ ہو۔ اور ان کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، بس اللہ کو رب مان کر پھر اس بات پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، اللہ کے رب ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ کے حکموں کے خلاف اگر کسی اور کا حکم آئے گا اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہے رب کو رب ماننا۔ جب اللہ کا حکم ماننا ہے تو جو احکامات کسی اور کے اللہ کے حکموں کے خلاف ہوں وہ نہیں ماننے۔ فرمایا جو یہ استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب ان پر موت آنے لگتی ہے، ابھی یہ دنیا میں ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم فرشتوں کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں تسلی دینے کے لیے۔ فرشتے ان سے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف اس جہان کا جو جہان ابھی دیکھا نہیں، نئے جہان کی طرف جانے لگا ہے نا یہ بندہ، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے لگا ہے، اور غم
جن پیاروں کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزاری ہے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، ان کا غم ستایا جا رہا ہے، آگے کا خوف ہے کہ وہاں نہ جان نہ پہچان، وہاں میرا کیا بنے گا۔ فرشتے کہتے ہیں ان کا غم نہ کر، ان کا بھی اللہ وارث، جہاں جا رہا ہے اس کا خوف بھی نہ کر، ہم تجھے جنت کے باغوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں، وہ باغ، وہ نہریں جن کے اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کر رکھے تھے۔ پھر اگر اس نے کہا نا کہ میں تو اکیلا ہوں، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تیرے ساتھ ساتھ رہے ہیں، آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے، تو کوئی اکیلا تھوڑا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جا رہا ہے اکیلا، سارے رشتہ دار اس کو قبر میں اکیلا چھوڑ کے آ رہے ہیں، اکیلا اس کو بند کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ مرتا نہیں ہے، دنیا میں ہوتا ہے، فرشتے اس کو کہتے ہیں تو اکیلا نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک بندہ اس کے 3 بھائی ہیں، ایک اس کو کہتا ہے، وہ بھائی سے پوچھتا ہے تو میرا کتنا ساتھ دے گا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بس میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تیری سانس چل رہی ہے، جب تو مر گیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے سے پوچھتا ہے تو میرا کتنا ساتھ دے گا، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ دوں گا جب تک تو زندہ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تیری وفات ہوگی تو تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، قبر تک لے جاؤں گا، قبر میں سلا کر پھر میں واپس آ جاؤں گا، پھر میرا تیرا تعلق نہیں ہوگا۔ تیسرے سے پوچھتا ہے تو میرا کتنا ساتھ دے گا، وہ کہتا ہے دنیا میں تو نے میرے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے، میں بھی ایک لمحے کے لیے بے وفائی نہیں کروں گا، تو مر جائے گا تب بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو قبر میں ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو حشر میں ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ حضور نے پوچھا ان تینوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بھائی تو وہی بہتر ہے نا جو وفادار ہے، دنیا میں بھی ساتھ دے رہا ہے، قبر میں بھی ساتھ دے رہا ہے، حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر تک جانے والا جو بھائی، یہ میں نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، یہ عمل ہے بندے کا عمل، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ۔ رہا وہ بھائی جو قبر تک گیا ہے، فرمایا یہ اہل و عیال ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ رشتہ دار ہیں جو صرف قبر تک ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اور جس نے کہا میں صرف دنیا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تیری سانس چل رہی ہے، فرمایا یہ مال ہے، مال۔ جیسے ہی سانس، جسم کے ساتھ جان کا رشتہ منقطع، مال کا رشتہ بھی منقطع۔ ابھی تک میت پڑی ہوتی ہے گھر میں، بھائی بہنیں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، فلاں پلاٹ جو ابا نے لیا تھا وہ میں نے لینا ہے، فلاں مکان میں میری بھی حصے داری ہے، چابیاں سنبھالو، چیک دیکھو، بیلنس کا پتہ کرو، ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے حالانکہ ابھی تک اس کی میت پڑی ہوتی ہے۔ صاحب استقامت جو لوگ ہیں، فرمایا ابھی تک دنیا میں ہوتے ہیں، فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم تجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، دنیا میں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس جہان میں تم جا رہے ہو نا، وہ جنت والا جہان، فرمایا جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ مانگنا زبان سے ہوتا ہے، چاہت صرف دل میں ہوتی ہے، اور مانگو گے تو بھی ملے گا، فرمائش کرو گے، اور کسی چیز کے بارے میں ابھی تم تصور کرو گے، سوچو گے، یا کسی درخت پر دیکھا، مثال کے طور پر انگور لگے، دل چاہا کہ یہ جو خوشہ ہے یہ مجھے مل جائے، اللہ فرماتے ہیں قطوفھا دانیہ، وہ پھل ان کی طرف جھک کر آ جائیں گے کہ تو کھا لے۔ اگر لیٹا ہے تو اس کو اٹھ کے بیٹھنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں من چاہی زندگی ملے گی۔ بات سمجھیں؟
دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق، تو پھر آخرت کی زندگی میں پھر اللہ کی چاہت نہیں ہوگی، پھر تمہاری چاہت ہوگی، تم جو چاہو گے وہاں پر حاصل ہوگا اور ملے گا۔ انہی صاحب استقامت لوگوں میں تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور پر ان لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ نے جو انداز اختیار فرمایا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، فرمایا اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ یقیناً کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ نے سے سوال کیا ہے من احسن، اور صرف وہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا، عاملہ صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال نہ کرے، ایسا نہیں۔ یہ ان صاحب استقامت لوگوں کے ساتھ اللہ نے رب کی طرف بلانے والے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں بلانے کی وجہ سے ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے آخر میں یہ جو 24واں پارہ یہاں ختم ہوتا ہے، پھر 25ویں پارے میں اس کا صرف ایک رکوع ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کا حساب ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے سوال کرے گا، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ مشرکین ندامت سے جواب دیں گے، آج تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شریکوں کا اقرار کرے، آج تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یا اللہ تیرے بھی شریک تھے، حالانکہ دنیا میں یہ شریک بنایا کرتے تھے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اس آیت پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سورت کے آخر میں فرمایا، وعدہ فرمایا اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ قرآن جو کتاب ہے یہ برحق کتاب ہے۔ بڑے راز ہیں انسان کے وجود میں، ساری کائنات میں راز ہیں۔ دیکھیں نا، یہ راز نہیں ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ، جب راز کھلیں گے پتہ چلے گا نا اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا۔ گزشتہ 1400 سال سے کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا پچھلے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلا کسی نے سوچا تھا پہلے زمانے کے انسانوں میں سے کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا؟ کسی نے سوچا ہوگا اس دور میں کہ چاند تک بھی کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح پوری زمین کے گرد انسان چکر لگا لے، گھوم کے آ جائے، کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ مشرق والے لوگ مغرب والے لوگوں کی باتیں اور آوازیں سنیں گے اور مغرب والے مشرق والوں کی آوازیں سنیں گے۔ اس دور میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آج آواز سننا تو دور کی بات، ایک دوسرے کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی حرکات اور سکنات، لاکھوں میلوں کا فرق ہے، لیکن وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو بڑی چیز سمجھ کر سورج کے سامنے جھکتا تھا، آج انسان نے جان لیا ہے کہ یہ سورج تو ایک چھوٹا سا ایک دیا ہے اللہ کی طرف سے جو جگمگا رہا ہے۔
جبکہ ایسے کئی 100 ملین سورج ہیں جو پس پردہ موجود ہیں۔ یہ راز ہیں، کھلتے جا رہے ہیں اور کھلتے رہیں گے۔ انسان سمندروں کے پیڑ میں گھس گیا اور جو کچھ سمندر کی تہہ میں چھپا تھا انسان نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ انسان نے اپنے جسم کی بناوٹ کے بارے میں جان لیا، میرا جسم کیسے بنا ہے، جگر کہاں ہے، معدہ کہاں ہے، کیسے کام کرتے ہیں، یہ جگر خون بناتا ہے، یہ دل کو سپلائی کرتا ہے، دل پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے۔ یہ انکشافات انسان نے جدید دور میں آتے آتے بہت کو جان لیا، حتیٰ کہ اپنی نفسیات تک انسان نے جان لی۔ اور پھر اس سب کے باوجود کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے میں واقف ہو گیا ہوں؟ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے۔ علم اور تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ قرآن ہی کے انکشافات ہیں کہ اللہ رازوں سے پردے ہٹاتے چلے جائیں گے۔ یہی بات قرآن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ یہ ایک مادی معجزہ تھا، عملی معجزہ تھا، اس وقت تک کے لیے تھا۔ آج تو لاٹھی سانپ نہیں بنتی نا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، یہ عملی معجزہ تھا، ایک وقت تک کے لیے تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں نہیں اڑتا ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا یہ عملی اور مادی نہیں، یہ علمی معجزہ ہے، اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علمی معجزہ ہے، علم کبھی ختم نہیں۔ انسان جتنی ترقی کرتا جائے گا انسان پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ قرآن جیسا اللہ نے نازل فرمایا ویسا ہی آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ انکشافات فرمائے اس صورت حامیم سجدہ کے آخر میں۔ آگے جو صورت شروع ہوتی ہے سورہ شورا، ترتیب کے لحاظ سے 42 نمبر پر ہے، نازل ہوئی یہ 62 نمبر پر مکہ میں۔ اس میں نظریاتی مسئلے پر بحث کی گئی ہے، یعنی وحی، رسالت اور آخرت۔ اس مضمون کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، وحی کے مضمون کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے مضمون کو۔ فرمایا کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم مکہ والوں کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، یہودیت الگ دین، عیسائیت الگ دین، اسلام الگ دین۔ اللہ کے نزدیک ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی دین دے کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، فرمایا ان سب کو اسی دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کے ماننے والوں نے جو اختلافات کر لیے، یہودیوں کے عیسائیوں سے اختلافات، عیسائیوں کے یہودیوں سے اختلافات، فرمایا ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لیکن ان بدبختوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا اور ان سے بھی اختلاف کر لیا۔ یہ صورت جیسے آگے بڑھتی ہے تو وحی اور رسالت کے بارے میں مزید دلائل دیتے ہوئے اللہ کی قدرت کے تکوینی دلائل کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ یہ صورت ایمان والوں کی کچھ صفات بھی بتاتی ہے، ایمان والوں کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں۔ فرمایا وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں،
اگر ان کو غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ جتنی صفات میں نے گنی ہیں تقریباً 8 صفات ہیں ایمان والوں۔ اگر آج یہ صفات مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو مسلمانوں کی انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی، اس میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، 1-2 صفتیں ہیں تو باقی نہیں، کسی میں کوئی اور 2 صفتیں ہیں تو باقی نہیں۔ مکمل ان صفات کو اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی کھیتی میں اور برکت دے دیتے ہیں۔ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ایسی کھیتی ہے، اس کی کٹائی اور اس کا پھل دنیا میں نہیں، بوئی جا رہی ہے اس دنیا میں، کاٹی جائے گی، آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کیا پھل لائے ہیں یہ اس نیکی نے، ان اعمال نے۔ اور فرمایا من کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا بھی پھر اس کو ساری کی ساری نہیں ملتی، نؤتہ منہا، کچھ نہ کچھ اس میں سے بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اے مخاطب سن لے، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر دنیا میں ہی جتنے مزے اس نے کر لیے وہ مل گئے، آخرت میں پھر اس کو کچھ نہیں نصیب ہونے والا۔ اللہ آخرت کی کھیتی کی تیاری کرنے کی، فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی بادشاہت کے بارے میں ابھی قاری صاحب نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں جہاں سے تلاوت شروع کی وہ اسی صورت کے آخری حصہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اکیلا اس کا مالک ہے اور وارث ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ دیکھیں چیلنج دے رہے ہیں اللہ، بادشاہت چونکہ میری ہے، میں جو چاہوں پیدا کروں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں چاہوں اولاد دینے میں کسی کو بیٹیاں دے دوں، میں چاہوں تو کسی کو بیٹے دے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، میں چاہوں تو ملے جلے دے دوں، کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر میری مرضی آئے کچھ بھی نہ دوں۔ انبیاء علیہم السلام میں سے قرآن نے کئی مقامات پر زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے اولاد اللہ سے مانگی، اللہ نے 20 سال کے بوڑھے زکریا کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح بی بی مریم کی والدہ نے بھی منت مانی تھی، اللہ میری اولاد ہو تو تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے بیٹا مانگا، 86 سال تک مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ یہاں پر اللہ چیلنج دے رہے ہیں کہ میری مرضی ہے، میری مرضی کے سامنے کسی اور کی مرضی نہیں چلتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے۔
باقی ساری کائنات والے اس سے نیچے نیچے ہیں۔ سب سے اونچے درجے ہیں تو نبیوں کے، اور نبیوں سے اوپر درجہ ہے تو صرف اللہ کا ہے، پھر اور کسی کا نہیں۔ جب نبی اولاد کے معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، جب نبیوں نے اولاد کے لیے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کے واقعات جو قرآن میں بار بار بیان فرمائے ہیں، کس لیے بیان فرمائے ہیں؟ کہ تم مزاروں پر اور درگاہوں پر اور بزرگوں کے آستانوں پر جا کر جھولی پھیلانا۔ کہ جھنگ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبروں پر۔ بھائیوں، اللہ کی قسم، اولیاء اللہ کا کوئی قصور نہیں، کسی ولی نے لوگوں کو یہ راستہ نہیں دکھایا کہ لوگوں جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے مجھے پکارنا۔ نہ کسی نبی نے یہ دروازہ دکھایا ہے، نہ کسی ولی نے دکھایا ہے۔ وہ مبرہ تھے، پاک لوگ تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جو کچھ خرافات ان کے آستانوں پر لوگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے ان نیک بندوں کا کوئی تعلق نہیں، کوئی قصور نہیں ان کا۔ بیری کا درخت ہے وہاں پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، لوگ وہاں جا کے گھنٹوں اس کے نیچے جھولی پھیلا کے کھڑے۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر پتا گرا تو بیٹی ہوگی، بیر گر گیا تو پھر بیٹا ہوگا، کچھ بھی نہیں گرانا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے، کتنا قرآن و سنت سے ہٹ کر عقیدہ ہے۔ بیر بھی نہ گرے، پتا بھی نہ گرے، تم کہتے ہو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتا ہے میں چاہوں تو دے دوں، یخلق ما یشاء، اس کی چاہت کو بھی پھر کوئی روک دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر بیان فرمایا کہ میری مرضی بیٹے دوں، بیٹیاں دوں۔ اچھا، نبیوں میں بھی سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ گھر میں تشریف لاتے ہیں، محلے کا کوئی بچہ گھر میں آیا ہوا تھا، میری اور آپ سب مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں تھی۔ ماں کی ممتا جو اللہ نے اندر رکھی ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری گود ہری بھری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے عائشہ آنکھوں میں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں نبیوں کا سردار امام الانبیاء بھی اللہ سے مانگ سکتا ہوں، نہ منوا سکتا ہوں، نہ اپنی طرف سے کچھ کر سکتا ہوں۔ دینے پہ آیا میرا رب، میرے نبی کو 7 اولادیں اکیلی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرما دیں۔ دینے پہ آیا میرا رب، ہم مومنوں کی ماں حضرت ماریہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ نہیں دینے پہ آئے میرے اللہ، حضرت ام سلمہ سے نہیں دیا، حالانکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے شوہر سے ان کی کئی اولادیں ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، میرے نبی کے گھر میں نہیں۔ حضرت حفصہ کی اولاد نہیں، حضرت عائشہ کی اولاد نہیں، حضرت میمونہ کی اولاد نہیں، ام حبیبہ کی اولاد نہیں۔ اللہ نے نہیں دیا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ کیوں نہیں دیا۔ اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، میری چاہت ہو، میری مرضی ہو، میں جو چاہوں پیدا کروں، بیٹے دوں، بیٹیاں دوں۔ ایک نقطہ یہاں بتاتا چلوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے جو فرمایا نا کہ یہب لمن یشاء اناثا، میں چاہوں تو بیٹیاں دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور چاہوں تو بیٹے دوں۔ اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں جس عورت کے ہاں بیٹی پہلے پیدا ہو، یعنی پہلی اولاد اس کی
بیٹی ہو تو اس عورت کے لیے باعث خیر و برکت ہوتی ہے وہ بیٹی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے نا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ نے نام ہی پہلے بیٹیوں کا لیا، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے ہاں بیٹیاں اگر پیدا ہوں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، عورتوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، سختیاں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اولاد عورت کے اپنے اختیار میں، اللہ کے اختیارات ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے۔ اسی چیز پر ہمارا اللہ کرے کہ نظریہ، اعتقاد، ایمان بن جائے ہمارا۔ آگے سورہ زخرف ہے 43ویں نمبر پر، یہ نازل ہوئی ہے 63 نمبر پر مکہ میں۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ اصول ایمان ہے، اور اللہ کی قدرت پر جو اللہ نے دلائل دیے ہیں، یہ آسمان کی نیلی چھت، زمین کا فرش، بلند و بالا پہاڑ، بہتی ہوئی نہریں، تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جانور جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، مال اور وزن اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں ہمارے، یہ ساری چیزیں اپنے خالق کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ یہ میں نے چند چیزیں گنی، یہ ساری اللہ کی قدرت کے زندہ گواہ ہیں، اور ان کی جو گواہی ہے وہ ہر ایک سن سکتا ہے، شہری بھی، دیہاتی بھی، ان کی زبان ایسی ہے کہ عالم بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی، کہ بارش برسانے والا کون ہے، سمندر کس نے اتنے تا حد نگاہ جو پھیلے ہوئے ہیں سمندر، اور یہ پہاڑ، اور یہ زمین، اور یہ آسمان۔ اب یہ تو ایسی ہے نا خاموش کائنات، بول تو رہی ہے، ہر ایک کو متوجہ کر رہی ہے، اس کائنات کی زبان ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، عالم بھی، جاہل بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، اور یہ گواہ جو ہیں اللہ کی کائناتی، یہ سارے گواہ اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، یہ گواہ ہمیشہ سے ہیں، جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے، ضرورت ان کانوں کی ہے جو ان کی گواہی کو سن سکیں، ضرورت ان آنکھوں کی ہے جو ان کی گواہی کو دیکھ سکیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے یہاں پر دلائل دیے، اور پھر مشرکین کی قابل نفرت سوچ کا بھی ذکر کیا۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر میں جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، چہرے ان کے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ وہ اس کو اپنی عزت اور ناموس کے خلاف سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، برائی سمجھتے تھے اس میں۔ فرمایا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اور اسی طرح ان کا مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اللہ نے ان کے اس جھوٹے دعویٰ کی تردید کی ہے۔ تم بتوں کی پرستش کرنے والے کس منہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے روشن مینار تھے۔ اور بتایا گیا ہے ان آیات میں مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا، قرآن اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، اگر اللہ نے یہ نازل کرنی تھی ایک یتیم کے اوپر کیوں نازل کی ہے؟ کسی بڑے سردار اور چودھری اور وڈیرے پر کیوں نازل نہیں کی؟ کسی مکے کے سردار پر قرآن نازل ہوتا یا طائف کے کسی سردار پر قرآن نازل ہوتا تب تو بات بنتی تھی۔ ایک یتیم ہے، بے سہارا ہے، بے ٹھکانہ ہے، اس کا کوئی گھر نہیں، عالی شان اس کے سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں بہترین جوتا نہیں، اس کے اوپر اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی جو تمہاری معیشت ہے، مال و دولت ہے،
اس کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے، تو نبوت کی تقسیم کا اختیار اللہ تم لوگوں کو دے دے گا کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی؟ فرمایا یہ میرا اختیار ہے، مجھے پتہ ہے، میں چاہوں تو قطروں کو جوڑ کر سمندر بنا دوں، اور میں چاہوں تو ایک یتیم کو پیغمبر بنا دوں، یہ میرے اختیارات میں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرعون کا تذکرہ کیا۔ فرعون کا تذکرہ بھی جس طرح کئی صورتوں میں آ رہا ہے، اسی وجہ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو فرعون تھے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک فرعون گزر چکا ہے، جس کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا، بڑا ناز تھا اس کو۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین کا اور مصر کی نہروں اور دریاؤں کا مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس فرعون کو انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک دریا میں اللہ نے غرق کر دیا، جو اس کے گمان کے مطابق اس کی مرضی سے چلا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا نا کہ یہ دریا میری مرضی سے چلتے ہیں، اس کا گمان یہ تھا، اللہ نے اسی دریا میں ہی اس کو غرق کیا، اسی دریا میں اس کو غرق کر دیا۔ اور سورت کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جاہل لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، میرے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، ان سے اعراض کریں آپ، اور میری طرف متوجہ رہتے ہوئے آپ صبر کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکار اٹھے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یا اللہ یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی۔ اللہ کہتے ہیں وقیلہ یا رب، جن ہونٹوں سے میرے پیغمبر تو یا رب بھی کہتا ہے، تیرے ان ہونٹوں کی قسم میرے پیغمبر، آپ فکر نہ کریں، آپ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں۔ آگے جو سورت تلاوت ہوئی ہے سورت دخان 44 نمبر پر، 64 نمبر پر یہ نازل ہوئی مکہ میں، کتاب مبین اور لیلۃ القدر کا ذکر ہے اس میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ جیسا کہ رات بھی میں نے عرض کیا، قرآن کا رمضان کا آپس میں خاص تعلق، اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے سے بھی قرآن کا خاص تعلق، اور خاص طور پر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے نا لیلۃ القدر کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مبارک رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ کیوں نازل کیا اللہ نے قرآن کو؟ فرمایا یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بندوں کا محتاج تو نہیں ہوں، ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں، یہ میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھوں، ہدایت کے لیے میں نے قرآن بھیجا۔ بعد میں یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو ہدایت والا کوئی صحیفہ، کوئی چٹھی، کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی کتاب تیری طرف سے آیا ہی نہیں تھا۔ فرمایا یہ میرے رب ہونے کا تقاضا ہے، میرے بندے ہدایت سے محروم نہ رہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے اس صورت میں بھی اللہ نے ڈرایا۔ وہ جو فرعون تھا اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، اور لاکھوں افراد پر مشتمل اس کی فوج بھی تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر کے ملک میں تھا وہ سب فرعون کا تھا، اکیلا وہ اس پورے ملک کی ہر چیز کا مالک تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہیں آیا۔ وہ اپنے مظلوموں محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ جن پر یہ ظلم کرتا تھا، جن پر یہ حاکم تھا، انہی کی نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو غرق کیا۔ اور پھر وہ کہتا رہ گیا کہ میں ایمان لایا،
میں ایمان لایا۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا، سورہ یونس میں اللہ نے اس کا وہ پورا تذکرہ فرمایا ہے، میں مانتا ہوں میں، لیکن اس وقت اس کا ماننا کسی کام نہیں آیا۔ فرمایا کہ کل کے جو محکوم تھے بنی اسرائیل والے، کل کے جو مظلوم تھے، جو کچھ فرعون نے پیچھے چھوڑا مال و دولت، وہ محکوم اس سب کے وارث اور مالک بن گئے بنی اسرائیل والے۔ کل کے محکوم آج کے حاکم بن گئے، کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ اور اس صورت کے اختتام پر اللہ نے ان ہولناک عذابوں کا ذکر کیا ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور چھوٹی سی عقل، ہماری چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی جنت کی ان نعمتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ یہ نعمتیں گنی جا رہی ہیں، وہ جنت کیسی ہوگی، ریشم کے لباس ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ زوجناہم کذالک وزوجناہم بحور عین۔ نوجوانوں، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو کر رہے گا، موٹی آنکھوں والی گوری گوری حوریں ہم عطا کریں گے، زوجناہم، ہم ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یعنی ان کے حسن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، طرح طرح کے پھل اور میوے جو مانگو گے ملیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور ان سارے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ فرمایا پھر موت نہیں آئے گی، موت بس وہی ایک جو آ چکی نا، اولا پہلے والی، بس وہی ایک موت تھی، اب موت نے نہیں آنے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ جو ہے عذاب سے ان نیک لوگوں کو بچا لیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فضلا من ربک، کہ تمہارے سجدوں کے کمال نہیں ہوں گے، تمہارے نمازوں روزوں کے کمال نہیں ہوں گے، کمال صرف وہ ہے کہ تم نے میری بات پہ لبیک کہا، تو فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کا فضل ہی ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، جس کو رب کا فضل مل گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو اللہ کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اور آگے سورہ جاسیہ ہم نے آخر میں تلاوت کی تھی۔ اس سورت کا پورا موضوع تقریباً جو ہے وہ قیامت کے متعلق ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت اللہ کی قدرت کی تکوینی نشانیوں کو بھی بیان کرتی ہے، جن میں سے ہر ایک نشانی اللہ کی عظمت اور جلال کی زندہ گواہ ہے۔ پھر مجرموں کے مکروہ چہرے بھی دکھاتی ہے، اور نعمتوں کے بدلے میں بنی اسرائیل نے جو سرکشی کی تھی اس کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، پاکیزہ روزی دی، اور تمام جہان والوں پر فضیلت بھی دی، عزت بھی عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عاجزی بھی اختیار کرتے اور نبیوں کی اطاعت کا راستہ بھی اختیار کرتے، لیکن بنی اسرائیل نے سرکشی کی، نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ آگے اللہ نے قیامت کے دن کی منظر کشی بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس عظیم نعمت کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل سے 25 پارے ہمارے مکمل ہوئے۔ آج کی رات انشاءاللہ 26ویں پارے کی تلاوت ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کا تفصیلی خلاصہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔